کمیٹی آج کل جو کچھ لوگ مل کر کے 10 آدمی ہوں یا 15 ہوں یا 20 آدمی ہوں مل کر کے کمیٹی ڈالتے ہیں، اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ سب پر جو ہے پیسے برابر برابر جو ہے لازم کر دیے جاتے ہیں کہ مہینے پر آپ کو اتنے روپے دینا ہے۔ پھر وہ سب پیسے جمع ہوتے ہیں اور اس کے بعد قرآن اندازی ہوتی ہے، پھر جس کا نام قرآن اندازی میں نکل آئے وہ پیسے اس کو دے دیے جاتے ہیں، اور اس سے پھر پیسے ماہانہ طور پر وصول کر لیے جاتے ہیں۔ تو کمیٹی کی اب تک جو شکلیں ہمارے سامنے آئی ہیں یا صورتیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں وہ 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ فرض کیجئے 10 آدمیوں نے 1 لاکھ روپے کی کمیٹی ڈالی اور اس میں ہر ایک بندے کو 10 ہزار روپے دینے ہوتے ہیں ماہانہ طور پر۔ اب وہ 10 ہزار روپے سب نے ڈال کر کے 1 لاکھ روپے جمع کیے، پھر اس کے بعد قرآن اندازی کی گئی، اور قرآن اندازی میں جس کا نام آیا اس کو وہ 1 لاکھ روپے دے دیے جاتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں وہ لینے والا ہر ماہ 10 مہینے تک 10 ہزار روپے دے گا، اور اس طریقے سے وہ 1 لاکھ روپے جو اس نے لیے ہیں وہ دوسرے فریقوں تک پہنچ جائیں گے۔ ایک شکل تو یہ ہوئی۔ دوسری شکل یہ ہے کہ 10 لوگوں نے 1 لاکھ روپے کی کمیٹی ڈالی، اور اس کمیٹی میں ہوتا یہ ہے کہ کسی کا قرآن اندازی میں نام نکل آئے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اب ضرورت کے تحت وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی اس مہینے کی کمیٹی جو ہے وہ میں اٹھا لیتا ہوں، اور اس کمیٹی کی پھر بولی لگتی ہے، بات جو ہے 90 ہزار میں یا 85 ہزار میں یا 80 ہزار میں، جیسے بھی جو ہے بات طے پائے، ان 1 لاکھ کو وہ اس طریقے سے اٹھا لیتا ہے کہ مان لیجئے 1 لاکھ روپے سب نے جمع کیے، اور اب جو مجبوری میں کمیٹی اٹھا رہا ہے یا ضرورت کے تحت اٹھا رہا ہے تو اس کو اس 1 لاکھ کے بدلے میں صرف 80 ہزار روپے دیے جائیں گے، اور 1 لاکھ روپے وہ جمع کرے گا۔ ایک صورت یہ ہوئی۔ ابھی ریسنٹلی ایک صورت اور آئی ہے، وہ یہ ہے کہ 25 لوگوں نے آپس میں کمیٹی بنائی، اور کمیٹی بنانے کے بعد سب نے یہ طے پایا کہ ہم 20 ہزار روپے ماہانہ جمع کریں گے، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ ہر مہینے قرآن اندازی جو ہے کی جائے گی، اور جس کا نام جو ہے قرآن اندازی میں نکل آئے گا وہ اس مہینے کے سارے پیسے لے لے گا، اور اس کے بعد وہ کمیٹی سے الگ ہو جائے گا۔ تو یہ 3 صورتیں جو ہے آئی ہیں۔ اب ان میں پہلی والی صورت جس میں کہ 1 لاکھ روپے کسی نے کمیٹی کے اٹھائے، اور جتنے اس نے اٹھائے اتنے ہی اس کو جمع کرنے ہیں، نہ کم نہ زیادہ، تو یہ صورت بالکل جائز ہے، بالکل حلال ہے، درست ہے۔ اس طریقے کی کمیٹی اٹھانا اور اس میں حصہ لینا بالکل شرعاً جائز ہے۔ اب دوسری اور تیسری صورت جس میں مقررہ رقم سے کم دی جائے یا دی ہوئی رقم سے زیادہ وصول کی جائے، تو یہ دونوں صورتیں کیا ہے؟ خالی سود ہیں، اور سود جو ہے وہ حرام ہے، لہذا آپ یہ طریقہ نہیں اپنا سکتے، کیونکہ آپ جو رقم اس شخص کو دیں گے اس کی شرعی حیثیت جو ہے وہ قرض والی ہے، یعنی آپ اس شخص کو قرض کے طور پر رقم دیں گے، اور قرض کا اصول یہ ہے کہ جتنی رقم قرض میں دی جائے اتنی ہی واپس لی جاتی ہے، اس سے زیادہ لینا اگر طے کیا جائے تو یہ سود ہوتا ہے، جس کا لینا دینا ناجائز و حرام ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ رب العزت نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ قرض میں نفع لینے سے متعلق حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ایک روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع لائے وہ سود ہے۔
اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے اور سود کھلانے اور سود لکھنے اور سود کے گواہ بننے ان سب پر جو ہے لعنت فرمائی ہے۔ علامہ علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ در مختار میں نقل فرماتے ہیں کل قرض جر نفعا حرام، ہر وہ قرض جو نفع لائے وہ حرام ہے۔ اس کے تحت علامہ شامی علیہ رحمت و رضوان عبد المختار میں فرماتے ہیں جب نفع قرض میں طے کیا جائے تو وہ حرام ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرض میں طے کیے گئے نفع سے متعلق فرماتے ہیں قطعی سود اور یقینی حرام و گناہ اور گناہ کبیرہ اور خبیث و مردار ہے۔ بہار شریعت میں ہے قرض دیا اور ٹھہرا دیا کہ جتنا دیا ہے اس سے زیادہ لے گا، جیسا کہ آج کل سود خوروں سود کھانے والوں کا جو ہے سود خوروں یعنی کہ سود کھانے والوں کا جو قاعدہ ہے کہ روپیہ 2 روپیہ سینکڑا ماہوار جو ہے سود ٹھہرا لیتے ہیں، یہ حرام ہے۔ ان تمام ارشادات کی روشنی میں اور قرآن پاک حدیث کی روشنی میں یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ کمیٹی کی جو 3 صورتیں بیان کی گئی اس میں پہلی والی صورت جس میں جتنا روپیہ لیا گیا اتنا ہی واپس کرنا ہے، یا جتنا قرض جو ہے اس کو دیا گیا سب نے مل کر کے بطور قرض جو چیز اس کو جتنے روپیہ اس کو دیا ہے اتنے ہی واپس کرنا، یہ جائز ہے، حلال ہے، درست ہے۔ اور باقی کی جو 2 صورتیں ہیں جس میں مقررہ رقم سے زیادہ وصول کرنا، یہ جو ہے قطعی سود ہے اور یہ صورت بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ مسلمانوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے اجتناب لازم ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔